نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا. سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح اور کھلے کھلے انداز میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہماری ایمان کی عمارت کھڑی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو، مضبوط ہو، تو اس کے لیے محبت رسول کی مضبوط بنیادیں فراہم کرنی ہوں گی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے مختلف طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. کہیں تو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، کہیں جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے. قطع نظر اس بات سے کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، شدید گرمی ہے، اور میں بھی کافی دیر سے آیا ہوا ہوں. جو میرا آنے کا وقت تھا، میں 12 بجے مجھے وقت بتایا تھا، میں تو 11:15 بجے پہنچ گیا. میرا یہ خیال تھا کہ 12 سے مراد 12 ہوں گے، وہ پتہ بعد میں چلا کہ 12 سے مراد 1:30 ہوتے ہیں آپ کے ہاں، یا آپ لوگوں کی گھڑیاں پیچھے ہوں گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. مجھے بھی جلدی ہے، آپ حضرات کو بھی جلدی ہوگی. میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور آپ حضرات بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. صرف ہم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کی زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، اپنے محبوب کی رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں. میں جھوٹا، میری محبت جھوٹی، لیکن اللہ کی محبت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. میں ناقص، میری محبت ناقص، اللہ کی محبت تو ناقص نہیں ہو سکتی. اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دنیا میں نہ بھیجتے،
اپنے پاس عرش پہ بیٹھا تھے کہ میرے محبوب آپ یہاں پہ رہیں، آپ دنیا میں نہ جائیں، ایک تو وہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، موسم بھی صحیح نہیں ہے، زندگی کی سہولیات بھی نہیں ہیں، یہاں میرے پاس عرش پہ رہیں، آپ بھی خوش اور میں بھی خوش۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا، ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے دور رہے، میرے بیٹے کو گرم سرد حالات سے واسطہ پڑے۔ آخر کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ کبھی آپ کو ساحر، شاعر، کاہن، مجنون کہا کرتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے۔ میرے محبوب بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، وہ ظالم آئے، اونٹنیوں کی بچہ دانیاں، اوجھڑیاں اٹھا کے میرے محبوب کے کندھوں پر ڈھیر کر دیں۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ماں تو کبھی نہیں چاہتی کوئی بندہ میرے بیٹے کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، چجا یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کے پتھر برداشت کر لے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شدید حالات سے دوچار کیا، ان مشقتوں سے گزارا، اللہ کو ضرورت کیا تھی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ میرے محبوب کو ساحر، شاعر کہا گیا اسی دین کی وجہ سے، آپ کو پتھر مارے گئے اسی دین کی وجہ سے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے اسی دین کی وجہ سے، آپ کے مبارک کندھوں کے اوپر اونٹنیوں کی اوجھڑیاں، بچہ دانیاں ڈال دی گئیں، اسی دین کی وجہ سے ڈالی گئی تھی۔ جب تک آپ نے اس دین کی بات نہیں کی تھی، تب تک تو آپ پوری دنیا والوں کے سامنے، پورے مکہ والوں کے سامنے منظور نظر تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جب سے آپ نے اس نئے دین کی بات کر لی، مکہ کے سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر مشقتیں اس دین کی وجہ سے تھی، اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ اس دین کو پس پشت ڈال کر بھی ہم عاشق رسول ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس دین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتا ہے تو میں اس کی عقل پہ ماتم کرتا ہوں، یہ بیچارہ بالکل فارغ ہے۔ وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا، اس دین کو چھوڑ کر بھی کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرا عقیدہ سن لیں، میرے اکابر کا عقیدہ سن لیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، معمولی سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری زمینیں اور باغات، دکانیں اور بازار، سونے چاندی کی کانیں، ڈیزل پیٹرول کے کنویں، ملیں اور فیکٹریاں، یہ مالیاتی ادارے، بلین اور ٹریلین، یہ سب کچھ مل جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کی جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی تھا تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے، میرے محبوب کی مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم خود حساب لگائیں، وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کا مبارک خون بہایا گیا، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔
وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ آج وہی دین ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، انفرادی زندگی میں دین نہیں ہے، بازاروں اور منڈیوں میں دین نہیں ہے، عدالتوں میں دین کا نام و نشان نظر نہیں آتا، ہمارے سرکاری دفاتر میں دین نہیں ہے، ہماری فیکٹریوں اور ملوں میں دین نہیں ہے، سیاست کی ایوانوں میں دین نہیں ہے۔ دین کو مکمل نظر انداز کر لیا ہے، اور اس کے باوجود پورے سال میں سے چند دنوں کے لیے اپنے خود ساختہ طور طریقوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا۔ یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ عشق رسول کسی اور چیز کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، میں جب سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ایک منظر طائف کا نظر آتا ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، آپ نے طائف والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، نہ کسی کی جان کا نقصان کیا تھا، نہ مال کا نقصان کیا تھا، نہ کسی کی عزت کا نقصان کیا تھا۔ میرے محبوب تو خیر پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے نرم و نازک بدن کو لہو لہان کر دیا گیا، چل چل کے آپ تھک گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے، ان ظالموں نے آپ کو بیٹھنے بھی نہیں دیا، دوبارہ کھڑا کر کے روانہ کر دیا۔ مجبوراً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ کے اندر پناہ لینی پڑ گئی۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا، نماز کے لیے وضو کرنا چاہا، چل چل کے آپ کی مبارک پاؤں اتنے سوج چکے تھے کہ جوتے پاؤں میں پھنس گئے تھے، جوتے اتر نہیں رہے تھے۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، اس اللہ کو بھی جلال آ گیا، فرشتے کو بھیجا، میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ میرے جذبات تو یہی ہیں، میرے محبوب آپ ایک اشارہ کر دیجئے، ان کی نسل برباد ہو جائیں، دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ان کو نیست و نابود کر دیں۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہو جاتا، جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک اشارہ کر دیجئے۔ میرے محبوب کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دعا دینے لگے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ قوم کو دعا دے رہے تھے۔ یہ ایک منظر میرے سامنے ہے۔ دوسرا منظر غزوہ احد کا میرے سامنے ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آئے، ایک بدبخت کافر نے دور سے پتھر سے وار کر لیا، پتھر میرے محبوب کی منور پیشانی کو لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک میں خود کی کڑی ٹوٹ کے گھس گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ باہر نکال لی، خون بہنے لگا، داڑھی مبارک خون سے تربتر ہو چکی تھی، سینے پر بھی خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کو پتھر لگا، منہ مبارک زخمی ہو گیا، ہونٹ پھٹ گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، خون ہی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی مجھ سے پوچھے، میرے تو جذبات یہ ہیں، محبوب اب تو بس کر دیں، ایک مرتبہ ان کے خلاف اشارہ کر دیں، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آپ زمین کو اشارہ کر دیں، زمین پھٹ جائے گی، ان کو اپنے اندر نگل لے گی۔ آپ آسمان کو اشارہ کر دیں، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی طرف اچک لے گا۔ میرے محبوب آپ نے بارہا فرمایا، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر احد پہاڑ آپ سے محبت کرتا ہے تو احد پہاڑ کو اشارہ کر دیں، وہ جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنے نیچے کچل دے گا۔ آپ اشارہ تو کر دیں۔ میرے محبوب کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اتنی بات فرمائی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے
ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا، اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی۔ یہ دوسرا منظر ہے۔ ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے۔ باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کافر لوگ پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم خندق پار کر لیں اور مسلمانوں تک پہنچ جائیں، لیکن وہ خندق پار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ آخر اس محاصرے کے دوران ایک دن ایسا بھی آیا، انہوں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی، مسلسل تیر برساتے رہے۔ وہ اتنا شدید دن تھا، اتنی شدید تیر اندازی ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ آپ کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ کھینچی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ۔ اے اللہ، ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ میرے محبوب، آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ اتنی جلال بھری بد دعا دے دی، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ آپ نے احد والوں کو تو بد دعا نہیں دی، جنہوں نے آپ کے مبارک دندان شہید کیے تھے۔ آپ نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی، جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا۔ اس وقت اتنے جلال میں آئے اور ایسی جلال بھری بد دعا دی کہ اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ جی ہاں، طائف میں میرے محبوب کا خون بہایا گیا تھا، آپ برداشت کر سکتے تھے۔ احد میں میرے محبوب کے دندان شہید کیے گئے، آپ برداشت کر سکتے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کا حکم ٹوٹ چکا تھا، ایک نماز قضا ہو گئی تھی، آپ برداشت نہیں کر سکے۔ ایک نماز قضا ہو گئی، اتنے جلال میں اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس میں ایک نماز کی قیمت آپ کے مبارک خون سے زیادہ تھی، آپ کے دندان مبارک سے زیادہ تھی۔ یہ وہی نماز ہے جس کو ہم روزانہ 5 مرتبہ پامال کرتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں ہے، لیکن میں اپنے درد کا اظہار تو کر سکتا ہوں نا، اپنے دل کا ٹکڑا تو آپ کو سنا سکتا ہوں۔ لوگ گلیاں سجا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم نے عشق رسول کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ میں بھی عاشق رسول ہوں، چنانچہ میں نے بھی عشاء کے بعد گلی سجانے کا پروگرام بنایا۔ گلی سجاتے سجاتے میں رات کے آخری پہر تک جاگتا رہا، گلی سجاتا رہا۔ جب کام مکمل ہو گیا، میں شدید انداز میں تھک چکا تھا، گھر چلا گیا، اوندھے منہ بستر پہ گر پڑا، ایسا سو گیا کہ جب میں صبح کو اٹھا تو اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں اٹھا، میں باہر گلی میں آیا کہ میں دیکھ لوں کہ میری گلی کتنی سجی ہوئی ہے۔ جب میں گلی میں آیا، میں نے دیکھا میری گلی اتنی سجی ہوئی تھی، اتنی خوبصورت تھی۔ میں نے کہا پورے مظفر گڑھ میں سب سے بڑا عاشق رسول میں ہوں، میری جیسی گلی تو کسی نے بھی نہیں سجائی ہوگی۔ جب میں نے یہ کہا تو میرے ضمیر نے مجھے چیخ کے جواب دیا کہ تیرا دعویٰ تو ہے کہ تو عاشق رسول ہے، تجھے عشق رسول میں سے ایک بال کے برابر بھی حصہ نہیں ملا ہوا۔ اگر تو عاشق رسول ہوتا تو اس نماز کو کبھی نہ چھوڑتا جس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ میرے محبوب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے محبوب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ریلیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے محبوب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ لائٹنگ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے محبوب تو فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم اس نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم سب کے سامنے ہے۔ تھانے سے فون آ جائے کہ آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے، SHO نے آپ کو بلایا ہوا ہے،
اس دن شاید ہم ناشتہ کیے بغیر گھر سے چل پڑیں کہ دیر ہو جائے گی، صاحب ناراض ہو جائیں گے، انہوں نے مجھے تھانے میں بلایا ہے۔ ابھی صاحب گھر میں اٹھا بھی نہیں ہوتا کہ جس کو بلایا گیا ہے وہ تھانے میں بیٹھ جاتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ صاحب اپنے وقت پہ آتا ہے، یہ گھنٹوں بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جب فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو گئی۔ مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ مؤذن پیغام دے رہا تھا کہ او لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دے دو۔ ہم نے اذان سن لی، کروٹ بدل کے دوبارہ غفلت کی نیند سو گئے، ذرہ برابر پرواہ نہیں کی۔ ظہر کے وقت مؤذن نے پھر بلایا کہ تم نے فجر کے وقت بھی حاضری نہیں دی تھی، اب تو کم از کم حاضری دے دو، اب تو سونے کا وقت بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس وقت تو میں دکان میں مصروف ہوں۔ پھر ہم نے سنی انسنی کر دی۔ عصر کے وقت پھر بلا لیا، ہم نے پھر غفلت کا مظاہرہ کر لیا۔ مغرب اور عشاء میں بھی ہم نے ایسا معاملہ کیا۔ میرے بھائیو، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہماری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کی رکعت ایک ایسے چو کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس سے چو نے بلا لیا، ہم جانے کے لیے بے قرار اور بیتاب ہوتے ہیں۔ اللہ کے دربار سے روزانہ 5 مرتبہ بلاوا آتا ہے اور ہم احساس نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ بیوی کھانا بنائے، سالن میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے، شوہر اتنا بے قابو ہو جاتا ہے غصے سے، ماں بہن کی ننگی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، اور شوہر جو نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو ننگی گالیاں دیتا ہے، وہی شوہر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی نے دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ عظیم فریضہ پامال کیا ہے، ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اس دین کا کیا حشر کر رکھا ہے۔ جب تک اس دین کو نہیں تھامیں گے تب تک ہم عاشق رسول کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس پورے دین پہ عمل کریں، اس پورے دین پہ عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ پہ راستہ کر لیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا، ہم ریلی نہ بھی نکالیں، ہم لائٹنگ نہ بھی کریں، پھر بھی ہم عاشق رسول کہلائے جائیں گے، اور ہم اللہ کے ہاں، رسول اللہ کے ہاں عاشق تصور ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا میرے بھائیو، فقط جھنڈیاں لگانے سے کام نہیں بنتا، فقط جشن منانے سے کام نہیں بنتا۔ مجھے ایک دوست نے کہا، توجہ فرمائیں، مجھے ایک دوست نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب حضور کا چچا تھا۔ ابو لہب کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا ثویبہ۔ ثویبہ بعد میں مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس نے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ مبارک ہو، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب خوش ہو گیا، اس لیے خوش ہو گیا کہ ابو لہب سوچ رہا تھا کہ میرا بھائی تو فوت ہو گیا ہے، میرے بھائی کی نشانی تو میرے پاس موجود ہے۔ چنانچہ وہ بڑا خوش ہو گیا، اور اس نے خوشی میں آ کے اسی وقت باندی سے کہا کہ تو نے مجھے بہت اچھی خوشخبری دی ہے، جا میں اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ آزاد کر دیا تو وہ ساتھی کہنے لگا کہ ابو لہب جو 360 بتوں کو پوجنے والا تھا، اس نے بھی رسول اللہ کی ولادت میں خوشی منائی، اور تم لوگ خوشی نہیں مناتے، تم لوگ خوشی نہیں مناتے۔ میں نے کہا بات تو بڑی پکی مضبوط کی ہے آپ نے، کون لوگ آپ کو خوشی منانے سے روکتا ہے؟ کون لوگ آپ کو روکتے ہیں؟ خوشی منایا کریں۔ لیکن میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ابو لہب نے آپ کی طرح خوشی تو نہیں منائی تھی، آپ تو 1000-2000 کا ایک کیک کاٹ لیتے ہیں، چائنا کی لائٹیں منگوا کے لگا لیتے ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں۔ ابو لہب نے تو بڑا کمال کیا تھا، 50,000 کی باندی نہیں، 50 اونٹوں کے برابر قیمت تھی اس باندی کی، ایک باندی اس نے آزاد کر لی جس کی قیمت 50 اونٹوں کے برابر تھی، گویا کہ 1.5-2 کروڑ روپے کی باندی اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دی۔ اس نے اس وقت ولادت کا تو بڑا جشن منایا، بڑا خرچہ کر لیا، لیکن اسی ابو لہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین رد کر دیا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب،
اور تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے ابو لہب۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقط جشن منانے سے کام نہیں بنتا، دین اپنانا ہوگا۔ جب تک دین نہیں اپنائیں گے یہ جشن ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اگر صرف جشن منانے سے کسی کی نجات ہوتی تو ابو لہب سب سے پہلے نجات پا چکا ہوتا۔ پھر اس نے مجھے اگلی بات کر لی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی بچیوں نے وہ گیت گائے تھے یا نہیں گائے تھے، وہ نظمیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ تو اگر مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آمد رسول پہ وہ خوشی مناتی ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا کہ مدینہ کی بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے آپ نے کتنے اشعار یاد کیے ہیں؟ کہتا ہے وہ جو طلع البدر علینا والے اشعار تھے وہی۔ میں نے کہا آپ کو سارے اشعار معلوم ہیں یا صرف یہ ایک شعر آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگا مجھے صرف ایک شعر یاد ہے۔ میں نے کہا یہ ایک اس لیے یاد کیا ہے کہ اس میں آپ کی نفس پہ چوٹ نہیں پڑتی۔ اگر آپ اگلا شعر یاد کرتے نا پھر کمال کی بات ہوتی، آپ کا مولوی آپ کا اگلا شعر آپ کو سنا دیتا، پھر آپ کو پتہ چل جاتا کہ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کیا کمال کے اشعار پڑھے تھے۔ مدینہ کی بچیاں کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور مدینہ کی بچیوں نے اگلی بات جو کی تھی وہ نکتے والی بات ہے، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہمارے درمیان بھیجے گئے نبی، آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی پیروی کی جائے گی، ہم اس دین کی پیروی کریں گی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پہ اس خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اس عزم کا اظہار کر رہی تھی کہ ہم نے آپ کی آمد پہ اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس دین کو اپنانا ہے۔ وہ دین کو اپنانے کا عزم کر رہی تھی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اپنانے والے بنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتیں ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہیں۔ میرے محبوب کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، سونے کا انداز، کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، سونے جاگنے کا انداز کیسے تھا، شادی غمی میں آپ کیسے ہوا کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوتے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام تر تعلیمات ہمارے پاس اسی لیے محفوظ ہیں کہ ہم نے ان تعلیمات کو اپنانا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ مل جائے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لیں، نہ صرف یہ کہ حضور کی تعلیمات کو سنا بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بھی حق ادا کیا۔